الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں نماز کے فضائل کے عنوان پر قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں قرآن کریم کی کچھ اور آیتیں جو نماز کی فضیلت کے عنوان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان آیات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ان ساری آیات کے بیان کرنے کا مقصد ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز کے بارے میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ سب کی سب ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں پیدا ہوں، اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے نماز پڑھنا، نماز پر عمل کرنا، نماز کی دعوت چلانا آسان ہو جائے۔ تو اگلی جو آیت ہے قرآن کریم میں نماز کی فضیلت پر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ نور آیت نمبر 56۔ آیت کا ترجمہ ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے پر اپنی رحمت کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو بندہ 3 کام کرے گا اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک نماز کا قائم کرنا، دوسرا مال ہونے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور تیسرا رسول کی مکمل اطاعت، اتباع اور آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنا۔ آیت میں ان 3 عمل کے کرنے کے بعد فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو جو بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہے یا اللہ کی رحمت میں سے حصہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اس آیت کی روح سے۔ اگلی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ یہ نماز کے باب میں مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ جب نماز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو عموماً اس آیت کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے بندہ تمام گناہوں سے، بری باتوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے بچتا ہے۔ اب اس آیت کے ذیل میں ایک اعتراض مفسرین نقل کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آیت میں کہا گیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، اس کے باوجود بھی وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، اس کے باوجود وہ تمام منکرات، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے۔ تو اس بندے کی وجہ سے آیت کریمہ کا حکم ٹوٹتا ہے، گویا اس بندے کا عمل آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے کہ آیت تو یہ کہتی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، پھر یہ بندہ جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں نہیں روکتی؟ یہ آیت پر ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب مفسرین کرام دیتے ہیں، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیتی ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکنے کا حکم دیتی ہے، آدمی کو پکڑ کے روکتی نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا انسان کے اختیار میں، اللہ نے حکم دے دیا، اس حکم کی تعمیل، اس حکم پر عمل انسان کے اختیار میں۔ اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی غیر ادائیگی یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے نماز حکم دیتی ہے بری باتوں سے رکو، برے کاموں سے رکو، اب رکنا اور نہ رکنا انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ ایک جواب۔ اور دوسرا جواب جو اس پر دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ نماز واقعتاً بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، مگر وہی نماز روکتی ہے جس کو شریعت نماز کہتی ہے۔ جس نماز کے پڑھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے،
جیسی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے پڑھی ہے وہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور جو نماز ہم اور تم پڑھتے ہیں اور جو نماز امت کا ایک بڑا طبقہ پڑھتا ہے وہ نماز چونکہ شریعت کی منشا اور مقصد کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز جب نماز کے مطابق ہوگی، نماز جب شریعت کی منشا اور مقصد کے مطابق ہوگی، نماز جب اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہی نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اور جب نماز وہ ہوگی جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں غفلت بھی ہے، جس میں سستی بھی ہے، جس میں دل اور دماغ غیر حاضر ہے، جس میں آدمی کو یہ نہیں پتہ چلتا رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، جس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے قیام میں پڑھا کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کون سی پڑھی ہے، ہمیں یہ نہیں یاد نہیں رہتا کہ رکوع اور سجدے میں تسبیح کتنی بار پڑھی گئی ہے، سلام پھر جاتا ہے اور ہم جو ہے دنیا کے سارے مشاغل اور دن بھر کی ساری چیزوں کا حساب کتاب اس میں کر ڈالتے ہیں۔ تو چونکہ وہ نماز وہ نہیں ہے جو مقصود عند اللہ ہے، اس وجہ سے ہماری نماز ہمیں بے حیائیوں سے، بری باتوں سے اور گناہوں سے نہیں روک پاتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی ہمیں بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے اور گناہوں کے کاموں سے روکے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ نماز کی اصلاح کے طریقے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، اگلی مجلسوں میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب یہ آیات کا باب پورا ہوگا اس کے بعد حدیث کا باب چلے گا، اور جب حدیث کا باب پورا ہوگا پھر اس کے بعد نماز کے مسائل کا باب چلے گا۔ تو نماز کے مسائل میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئے گی کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں اور نماز وہ کیسی پڑھیں جو نماز حضور نے اور صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ اگلی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ آیت کا ترجمہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے اوپر قائم رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو خود دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوپر، نماز کی پابندی پر انسان کا دنیاوی سب سے بڑا مسئلہ حل فرمایا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہر شخص کا، اس کا اپنا معاش، اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کا روزگار، اس کا کام کاج، ہر شخص کا دنیاوی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، شام کرتا ہے، رات میں سوتا ہے، ہر وقت ایک ہی خیال کہ پیسے کیسے ملے، کام کاج کیسے چلے، دنیاوی مسئلے کیسے حل ہوں۔ تو اس پوری معیشت کا، پورے معاش کے نظام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا نماز کی پابندی پر۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم روزی کماؤ، نحن نرزقک، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم تم کو روزی دیں گے۔ تو روزی کے تذکرے کا نماز کے تذکرے کے بعد آنا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی پر روزی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور اس پر اکابرین کا تجربہ رہا ہے۔ بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے نماز کی زبردست پابندی کی، اور وہ پابندی کی کہ جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طریقے سے ان کی روزی کے نظام کو بنایا۔ تو جب آدمی نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، یہ سارے کاروبار سے، کام کاج سے ٹائم نکال کے، وقت نکال کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کا نقصان بھی نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ جو بندہ اللہ کے کام کے لیے اپنا کام آگے پیچھے کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو بگاڑتا نہیں ہے اور بگاڑے گا بھی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، ہر عمل کو اچھی طرح سے کرنے والے ہیں، نیز قربانی دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اجر کو، ایسے لوگوں کی قربانیوں کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں جو سب سے بڑی دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے فضیلت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی پر روزی کے مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ اگلی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ آیت نمبر 338۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، ترجمہ تم لوگوں تم نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ آیت کے اندر نماز کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور سے بیچ کی نماز، والصلاة الوسطى، بیچ کی نماز کی پابندی کرو۔
اب یہ بیچ کی نماز کون سی ہے، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز سے پہلے 2 نماز، عصر کی نماز کے بعد 2 نماز، عصر سے پہلے فجر اور ظہر، عصر کے بعد مغرب اور عشاء، لہذا عصر کی نماز کی خاص طور سے پابندی کرو۔ اب اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ 5 نماز کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ پابندی کرو تو عصر کی نماز کی اہمیت اور اس کو خاص طور سے کیوں بیان کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ کاروبار کی تیزی کا، کاروبار کی ترقی کا اور کاروبار کی رفتار کا وقت ہے۔ پہلے آج سے 200 سال 300 سال پہلے یا صحابہ کے دور میں اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت کاروبار کا اور منڈیوں کا اور مارکیٹ کا جو ماحول ہوتا تھا، صبح کی نماز کے بعد سارے کاروبار کھل جاتے، ساری منڈیاں کھل جاتی، ساری مارکیٹ اور دکانیں کھل جاتی صبح کی نماز سے، پھر وہ چلتی ظہر تک، پھر ظہر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ قیلولہ کے لیے بند ہوتی، پھر اس کے بعد کھلتی اور چلتی مغرب تک۔ تو عصر سے مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ کاروبار کو سمیٹنے کا، کسٹمر کو نمٹانے کا، حساب کتاب کا، کیونکہ آج کا دن پورا ہو گیا، اب مغرب پہ مارکیٹ بند ہوگی، اگلے دن صبح فجر کی نماز پہ کھلے گی۔ جیسے ہمارے یہاں 10 بجے اگر بند کرنا ہے تو 9 بجے سے اس کی تیاری ہوتی ہے کہ اب حساب کتاب کریں، دن بھر کی آوک جاوک دیکھیں، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ دیکھیں، کوئی کسٹمر آیا اس کو فٹافٹ نمٹائیں، سارے مسائل دن بھر کے اسی 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دور میں اور آج سے کچھ سال پہلے بھی جب یہ نظام تھا اور راتوں کی مارکیٹ کا اور راتوں کے جاگنے کے مسئلے نہیں ہوتے تھے، تب مغرب پہ سارا کاروبار بند ہوتا تھا، تو عصر کے وقت ہی لوگوں کے اندر دکانوں کو بند کرنے کی، کاروبار کو سمیٹنے کی فکر شروع ہوتی تھی، تو اس کے اندر، اس کی مشغولی کے اندر عصر کی نماز لوگوں کی فوت ہو جاتی تھی، کیونکہ مغرب سے پہلے تو کام بند ہو گیا، اب مغرب اور عشاء آرام سے جا کے گھر آدمی پڑھتا تھا، لیکن عصر کی نماز کاروبار سمیٹنے میں، دکان بند کرنے میں اور حساب کتاب کرنے میں بہت سے لوگوں کی فوت ہوتی تھی، اس لیے اس نماز سے یعنی والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ کی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے، اور اس کو خاص طور سے اس لیے بیان کیا کہ کہیں کاروباری مشغولی میں رہ کے عصر کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ اور مفسرین کی اور بھی رائے ہے کہ بیچ کی نماز سے کسی نے مغرب کی نماز بھی مراد لی، کسی نے ظہر کی نماز مراد لی، کہ بیچ، دن کا بیچ، دن کی شروع کی نماز فجر ہے اور دن کی آخری نماز عصر ہے، کیونکہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو دن کا بیچ یعنی ظہر کی نماز۔ تو الگ الگ رائے ہے، اس میں عصر کی نماز بھی داخل ہے، لہذا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کی خاص طور سے پابندی کرنی ہے۔ اگلی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ آیت کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کی۔ یہ جو آیت ہے یہ عموماً جو مسجدوں کے اندر گھڑی لگتی ہے اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو ڈیجیٹل گھڑیال چلی ہے جو مسجدوں میں لگتی ہے اس کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی جاتی ہے، بہت سی مسجدوں میں گیٹ پر بھی لکھی جاتی ہے۔ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ آیت میں 2 چیزیں خاص طور سے ہیں، پہلی چیز نماز کی فرضیت، لہذا ہر شخص جو بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے اس وقت سے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور موت کی دہلیز تک نماز کی فرضیت باقی رہتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس میں کسی شخص سے کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھوتا نہیں کیا، یعنی کسی موقع پہ اس نماز کی معافی نہیں ہے۔ آدمی صحیح سالم ہے، تندرست ہے، کھڑے ہو کے پڑھے گا، اگر وہ بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا اب بیٹھ کے پڑھے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ سکے تو اب وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور لیٹ کے کیسے پڑھے گا؟ اشارے سے پڑھے گا، ہاتھوں کا اشارہ کرے گا، آنکھوں کا اشارہ کرے گا، اور کوئی اتنا بیمار ہے کہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ شخص پھر بھی نماز سے بری نہیں ہے، اس کو ہر نماز کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، وہ آدمی جو اب گیا تب گیا، جس میں بالکل ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، وہ نماز اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی ہر نماز پہ فطرے کی رقم فدیے کے طور پہ نکلتی ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص سے کہیں بھی معاف نہیں فرمائی ہے۔ تو ایک چیز آیت سے پتہ چلی نماز کی فرضیت، دوسری چیز پتہ چلتی ہے وقت کی پابندی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا کا جملہ بتاتا ہے کہ نماز وقت بے وقت پڑھنے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز میں وقت کی خاص رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
جو لوگ وقت بے وقت یا اپنی سہولت سے نمازیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جب حدیث کا باب چلے گا تو اس کے بعد اس ذیل میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ نماز وقت بے وقت پڑھنے کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا نماز میں جو شریعت نے اوقات متعین کیے ہیں کہ فجر کی نماز اس وقت میں، ظہر کی اس وقت میں، عصر کی اس وقت میں، مغرب کا یہ وقت اور عشاء کا یہ وقت، ان اوقات کی پابندی ہر مسلمان پر ضروری ہے، آیت کی روح سے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔